نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ ان عبادات میں سے ایک ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام پڑھو۔ درود و سلام پڑھنے کے کئی ایک فوائد ہیں، ان میں سے سب سے پہلا فائدہ اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، گناہوں کی معافی ملتی ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1297 من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، اس کے جنت میں 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یوں الفاظ آتے ہیں وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کے غموں کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2457 سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، اے اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، میں اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ قال ما شئت، آپ نے کہا جتنا تو چاہے۔ قال قلت الربع، میں نے کہا اللہ کے رسول اپنی دعا کا چوتھا حصہ۔ قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا تو چاہے، اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ قال قلت النصف، میں نے کہا اللہ کے رسول نصف۔ قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا تو چاہے، اگر تو اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ قال قلت الثلثین، اے اللہ کے رسول اپنی دعا کا 2/3 حصہ۔ قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا تو چاہے، اگر تو زیادہ کرے تیرے لیے بہتر ہے۔ قلت اجعل لک صلاتی کلھا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی ساری دعا میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ قال اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو یہ کام کر لے اللہ تیرے گناہوں کو مٹا دے گا اور تیرے غموں کو دور فرما دے گا۔ فائدہ نمبر 3، درود و سلام پڑھنا یہ دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 593 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھ رہا تھا اور آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ فَإِذَا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تشہد میں بیٹھا تو میں نے اللہ کی ثنا بیان کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے آپ کے لیے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے طریقہ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے کہا سل تعطیٰ سل تعطیٰ، اے عبداللہ اللہ سے سوال کرو اللہ تجھے عطا فرمائے گا، اے عبداللہ سوال کرو اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4523 کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا قبولیت سے روک دی جاتی ہے جب تک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ فائدہ نمبر 4، درود و سلام پڑھنے سے روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 1468 آپ نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، روز قیامت میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ فائدہ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 908 من صلی علیہ حین یصبح وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا روز قیامت میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ یہ 5 فوائد ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک فوائد ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ آپ پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔